بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے بعد کے لوگ میں جو عبادت کا دن جو مخصوص تھا، یعنی جس دن دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ، تجارت، لین دین، یہ بنانا کھانا پکانا، یہ سب تجارت کھیتی باڑی کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اس دن عبادت ان کو کرنا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن تھا، وہی طریقہ چلتے آ رہا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل کس کا نام بتائیے جی؟ ماشاء اللہ، اللہ یبارک فیک، احسنت۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کیا ہے، اسرائیل جو ملک ہے اس کا نام لے کر گالی دیتے ہیں، غلط چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو بنی اسرائیل انہی کی جو اولاد ہے، انہی کی جو نسل سے جو پھیلی اولاد، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا۔ کیا کہا؟ کہا کہ ہم لوگوں کے لیے عبادت کا کوئی دوسرا دن مقرر فرما دیجئے، جمعہ نہیں چاہیے، ہم دوسرا دن چاہیے۔ اتنی بدماش قوم تھی، اس سے پہلے بھی گئے سال ہم نے ان کے تعلق سے بے شمار چیزیں بیان کی تھی، ان کی سرکشی، ان کی عداوت، ان کی بدتمیزی، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، بے شمار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ان کو جنت کا کھانا پسند نہیں آیا، ان کو سبزی پیاز چاہیے۔ آج انسان بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہے اسی وجہ سے، ورنہ جنت کا کھانا آتا کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، دنیا میں کوئی بھوکا ہی نہیں رہتا، جنت سے کھانا آتا، سب کھاتے عیش سے۔ تو انہی نالائقوں کی دین ہے کہ یہ لوگ اللہ سے کیا کہا، اللہ یہ سب ہم کو نہیں چاہیے، موسیٰ کہو اپنے رب سے ہم کو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، سبزیاں چاہیے، یہ سب ان کو چاہیے۔ دنیا گوشت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ان لوگوں کو سبزیاں چاہیے تھی۔ تو یہی نافرمان قوم، سرکش قوم، اللہ سے باغی، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ کہا ہم کو جمعہ کا دن نہیں چاہیے، کوئی دوسرا دن بناؤ عبادت کا۔ تو 6 دن وہ کیا ہے، کام کاج، تجارت، لین دین، کھیتی باڑی، جو بھی کام ان کا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک مخصوص دن جمعہ کے علاوہ کوئی عبادت کا دن بناؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہفتے کو عبادت کا دن مقرر کرو، جمعہ کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے بہت منع کرتے رہے، یہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ نے کہا ٹھیک چلو، اب ہم نے ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیا۔ اب اس دن کی تعظیم کرنا، اس دن عبادت کرنا، دنیاوی کام و کاج نہیں کرنا، کھیتی باڑی نہیں کرنا، یہ سارے دنیاوی کام منع کر دیے، صرف عبادت کرنا ہے۔ اور خاص طور پر مچھلیوں کا شکار اس دن نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ انہی کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے۔ انہی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور کئی جگہوں میں اصحاب السبت کا، سنیچر والے، ہفتے والے دن کے لوگ، اصحاب السبت ان کو کہا ہے۔ تو یہ قوم کہاں آباد تھی معلوم ہے؟ بحر قلزم، بعض لوگ بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی آپ لوگ بولتے ہیں نا انگلش میں، بحر احمر۔ بحر احمر کے ساحل پر، اس کے کنارے پر یہ قوم آباد تھی، جس کو ایلہ کہا جاتا ہے۔ اس بستی کا نام کیا تھا؟ ایلہ۔ اور آج کے دور میں اس کو ایلات کہا جاتا ہے، جہاں اسرائیل کی جو ابھی حال میں جو ملک اسرائیل ہے، اس جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اسی کا نام ایلات ہے، اور یہ فلسطین میں ہے، لیکن آج کل ان یہودیوں کے قبضے میں، اسرائیل والوں کے قبضے میں ہے، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یہ قوم آباد تھی، بحر قلزم کے کنارے یا بحر احمر کے ایک دم بالکل ساحل پر۔ اور ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ اسی بندرگاہ کے تعلق سے جب اسرائیل اور مصر میں جھگڑا ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اسی بندرگاہ کے تعلق سے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک اپنے ساز و سامان کو لے کر یہیں سے گزرتے ہیں۔ تو
تو بولتے ہیں نا آپ لوگ کیا ٹیکس ویکس سب لگتا نا وہ وہاں سے گزرنے کے لیے. تو اسی لیے بہت بھیانک اور بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی تھی عرب ممالک کے بیچ میں اور اسرائیل کے بیچ میں. تو پہلی بار اسرائیل کیا ہے غالب آیا, بعد میں کیا ہے عرب والے غالب آئے. چلیے وہ دوسری بات. تو یہ ایلا نامی بستی تھی, یہی لوگ آباد تھے. اللہ نے کہا کہ دیکھو اب ہفتے کا دن تمہارے عبادت کا دن مقرر ہو گیا ہے, اب اس میں دوسری دنیاوی کام نہیں کرنا. تو کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ سلسلہ کیا ہے چلتا رہا, لوگ عبادت کرتے رہے ہفتے کے دن ہفتے کے دن ہفتے کے دن. اسی واقعے کے متعلق اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, ان بستی والوں سے سوال کرو جو سمندر کے کنارے بالکل رہتے تھے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا. تجاوز کیا تھا؟ اللہ نے جب یہ کئی دنوں تک چلتے رہے, اللہ نے ان کو آزمانا چاہا. یہ بار بار بدماشی کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے. اللہ نے ان کو آزمانا چاہا کہ کیا یہ حقیقت میں ہفتے کے دن صحیح طور پر عبادت کریں گے. کیا ہوا, اب سمندر کے کنارے تھے, مچھلی ان کا شکار کرنا بیچنا یہ سب ان کا کاروبار تھا اکثر لوگوں کا. تو ہفتے کا دن جس دن منع کیا گیا تھا شکار سے, ہفتے کے دن سمندر کے کنارے پوری مچھلیاں آ جاتی تھی, کھیلتی تھیں, اچھلتی تھیں, کودتی تھیں, ایسا لگتا تھا صرف مچھلی ہی ہے. اگر کوئی ایسے پکڑنا چاہے تو جا کے پوری مچھلی پکڑ لیتا. پوری مچھلیاں ایک دم کنارے پر آ جاتی تھی. اب یہ لوگ سوچے 6 دن نہیں آ رہی ہے, صرف ہفتے ہی کو آ رہی ہے, اب کیسے ہم مچھلی کا شکار کریں. 6 دن اجازت ہے لیکن 6 دن مچھلی آ ہی نہیں رہی ہے, بالکل سمندر کے بیچ میں رہتی, وہاں سے پکڑ نہیں سکتے, صرف ہفتے کو آ رہی اور ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا, ایک آدمی کیا کیا, یہ ہم لوگ سب وائر وائر لگا کے تار لگا کے اس میں کانٹا لگا کے وہ سب مچھلی پھنساتے ہیں نا, وہ بھی کسی طرح کیا ہے پھنسایا, لیکن وہ سمندر ہی میں ایسے پھینک دیا اس کو, کیونکہ ہفتے کے دن وہ نہیں لا سکتا تھا, ورنہ دوسری جو قوم والے تھے اس کے اوپر چڑھ جاتے. تو کیا کیا, وہ ہفتے کے دن ایسے پھنسا کے مچھلی کو پھینک دیا اسی میں. اب اتوار کے دن جا کے پکڑ کے لے آیا, اس کو بھون رہا ہے. جب قوم والوں نے بستی والوں میں خوشبو پھیلی مچھلی, لوگ آئے کہا کیا ابھی مچھلی خوشبو آ رہی, کہ نہیں میں وہ مچھلی کا ایک چھلکا مجھے مل گیا تھا ابھی لے کر آیا ہوں, اسی کو بھون رہا ہوں. دوسرے دن کئی مچھلیاں ویسے ہی شکار کیا. تو اس کے بعد لوگوں سے کہا دیکھیے اللہ نے ہم کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا, شکار کرنے سے منع کیا, کھانے سے منع کیا, تو ہم لوگ ہفتے کو کہاں پکڑ رہے ہیں, ہم تو اتوار کو پکڑ کے لا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ ہیلا پسند آیا, یہ بہانہ پسند آیا. تو کچھ لوگ کیا کیے, سمندر کے کنارے بڑا بڑا گڑھا کھودتے تھے اور سمندر کا پانی ایسے نالی بنا دیتے تھے, اس میں سے پانی بھی آ جاتا تھا. جب پانی آتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی آ جاتی تھی. تو جب ان لوگوں کے گڑھوں میں مچھلی آ جاتی پھر اس کے بعد وہ بند کر دیتے, اب مچھلی ادھر بھاگ نہیں سکتی. ہفتے کے دن یہ کام کر لیتے تھے, پھر اتوار کو جاتے تھے مچھلی پوری پکڑ کے لاتے تھے, پھر کھاتے تھے. تو یہ حیلہ ہوا نا, اصل گویا کہ وہ مچھلی کا شکار ہفتے ہی کے دن کر رہے ہیں, کیونکہ وہ گڑھا ہفتے کو کھود رہے ہیں اور ہفتے ہی کو مچھلی اس میں آ رہی ہے, پھر اس کے بعد بند کر کے چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں, پھر اتوار کو جا کر پوری مچھلی پکڑ کر لاتے تھے, کھاتے تھے. وہی اللہ نے کہا اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم, ہفتے ہی کے دن مچھلی آتی تھی اور خوب مچھلیاں آتی تھی. تو اللہ نے کہا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو آزمانا چاہا. جب یہ مسئلہ ہوا, یہ ہفتے کو باندھ دیتے تھے, گڑھے میں مچھلی آ جاتی تھی, پھر بند کر کے پھر اتوار کو جا کے مچھلی لے آتے تھے. تو ایک قوم والوں نے, بعض لوگوں نے کہا کہ 70,000 لوگ ایسے تھے. کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ تقریباً اس طرح کے لوگ. تو حدیث تو نہیں ہے, مفسرین نے سارے اقوال ذکر کیے. تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ نے منع کیا, ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہر دور میں کچھ اچھے لوگ رہیں گے. جب یہ سارے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے وہی قیامت آ جائے گی, فوراً قیامت آ جائے گی. جب اچھے لوگ ختم, اللہ کا نام لینے والے ختم, تو فوراً قیامت آ جائے گی. تو جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی حیلہ کر کے, بہانہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, عبادت کا دن ہے, عبادت کے دن مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں, تو انہوں نے نصیحت کی. کیا کیا؟ نصیحت کا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. تو کچھ لوگوں نے کہا
کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں, کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ ماننے والے نہیں ہیں, یہ ماننے والے نہیں ہیں, ان کو کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دے گا. تو جو لوگ منع کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے منع کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے برائی کو دیکھا منع کیا, برائی کو دیکھا منع کیا. تو گویا کہ اس میں 3 گروہ تھے. ایک جو ہے 70,000 تقریباً, وہ کیا ہے, اس دن کی جو عبادت کا دن تھا اس میں مچھلیاں شکار کرنے لگے, اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. ایک وہ لوگ وہ تھے, چند لوگ وہ تھے جو یہ دیکھ کر, برائی کا کام دیکھ کر ان کو روکتے تھے, ان کو منع کرتے تھے, مسلسل منع کرتے رہے. ایک وہ لوگ تھے, چند لوگ وہ تھے جو دیکھتے تھے, برا تو سمجھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے. جب یہ کئی دنوں تک سلسلہ چلتا رہا, فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, ان کو مسلسل منع کیا جاتا رہا, منع کیا جاتا رہا, لیکن وہ سرکشی کرتے رہے, ظلم کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, اپنی عادت سے باز نہیں آئے. اللہ نے کیا کہا, کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ, ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ. یہ وہ پہلی قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا تھا. مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ مسلسل جب یہ منع کرتے رہے کچھ لوگ, ان 70,000 لوگوں کو نہیں مان رہے, تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا اللہ کا عذاب آئے گا, کیونکہ اللہ نے سختی سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے صرف عبادت کے. تو ان لوگوں نے اپنے بستی کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک بڑی دیوار قائم کر دی تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو ان پر آئے, ہم پر نہ آئے. تو یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور ادھر جو پھاٹک تھا اندر جانے کا اس شہر میں یا اس بستی میں, صبح ہو گئی, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر والے جو نیک لوگ تھے کہ بھائی پھاٹک نہیں کھل رہا ہے, کوئی باہر نہیں آ رہا, کیا مسئلہ ہے؟ تو چند لوگوں کو اوپر چڑھایا گیا. جب وہ لوگ جا کر اندر دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے, سب کی دم نکلی ہوئی ہے اور سب بندر بن گئے ہیں, بندر بن گئے ہیں سب, عورتیں, بچے, مرد, سب بندر بن گئے ہیں جو ان کے ساتھ تھے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, دروازہ توڑا گیا, جو پھاٹک تھا, بڑا گیٹ تھا, اس کو توڑا گیا, دیکھا گیا سارے کے سارے تقریباً 70,000 مفسرین کا علم تھا, سب لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا. جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو جو بندر بن گئے تھے وہ تو بول نہیں سکتے اب, تو جو ان کے رشتے دار تھے ان کو ان کے کپڑے پکڑ کر سونگتے اور روتے تھے وہ. تب یہ لوگ کہتے تھے کیا تم لوگوں کو ہم نے منع نہیں کیا تھا اس دن شکار مت کرو, مچھلیاں مت پکڑو؟ تو لوگ سر ہلاتے تھے کہ ہاں منع کیا تھا. اس واقعے میں عبرت کیا ہے؟ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ وَلَعَنَّاهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ, اللہ نے ان پر لعنت بھی بھیجی, ان کو بندر بھی بنا دیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جوان لوگ تھے اللہ نے ان کو بندر بنایا, اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کو اللہ نے سور اور خنزیر بنا دیا. بہت سخت عذاب ہے. اب اس میں عبرت کیا ہے؟ عبرت, سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ جن چیزوں کا حکم دے دے, جن چیزوں سے منع کر دے, ان چیزوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ورنہ اللہ آج بھی لوگوں کو بندر بنا سکتا, خنزیر بنا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, فی ہذہ الامۃ خسف ومذق, اس امت میں بھی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا, صورتوں کو بدل دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ میری امت شراب پیے گی اور شراب کا الگ الگ نام دے گی, نام بدل بدل کر شراب پیے گی. ناچ گانے عام ہو جائیں گے, ناچنے والی عام ہو جائیں گی. ایک صبح ایسے ہوگی رات میں لوگ سوئیں گے, اللہ ان کو سور اور خنزیر اور بندر بنا دے گا. آج کا دور ہے کہ نہیں دور ہے؟ ہر موڑ پہ, ہر گلی پہ, ہر جگہ میں ناچ گانا, میوزک, شراب, ہر موڑ پہ دیکھ لیجئے شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. یہی وہ دور ہے, یہی وہ دور ہے. یہی زیادتی اگر ہوتی رہی تو آپ سنیں گے کہ صبح ہوئی فلاں چند لوگ یا بہت سارے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا. میرے بھائیو, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ذکر کیا, فَلَمَّا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو اللہ نے صرف انہی کو نجات دی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ دیکھ کر خاموش رہتے تھے, وہ جانتے تھے برا کام ہے,
پھر بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کو بھی بندر بنایا ہے. معلوم کیا ہوا؟ برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے آپ. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے منع کریں, ہاتھ سے روکیں اس برائی کو, اور اگر طاقت ہے تو زبان سے روکیں, اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھے. یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے, دل میں برا سمجھنا. ذرا سوچئے, برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا, غلط کام کو دیکھ کر خاموش رہنا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ. ایسے لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. صرف وہی لوگ بچیں گے جو لوگوں کو منع کرتے تھے. اس سے ایک اہم نقطہ کیا معلوم ہوا کہ آدمی کو صالح کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بننا ہے. خود اپنی بھی اصلاح کرے, دوسروں کو بھی اصلاح کرے. صرف اپنا ہی صالح بن کے گھوم رہا, نیک بن کے گھوم رہا ہے, یہ لوگ عذاب سے نہیں بچیں گے. یہ لوگ عذاب سے نہیں بچیں گے. مصلح لوگ ہی ہمیشہ بچیں گے. جو لوگ خود باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی باز رکھتے ہیں, یہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے. اور جو لوگ صرف نیک بن رہے ہیں کہ ہاں میں نیک ہوں, بڑا نمازی ہوں, روزے دار ہوں, یہ ہوں, کچھ نہیں. مصلح بنو, مصلح بنو, لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنو, لوگوں کو سدھارنے والے بنو, لوگوں کو نیک راستے کی طرف لانے والے بنو, برائیوں سے روکنے والے بنو. یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرا پڑھ رہا ہے, نہیں, چھوڑو. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے, سب کو معلوم ہے نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹا پڑھ رہا ہے, باپ نہیں پڑھ رہا ہے, گھر میں سیریل چل رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے, بیوی دیکھ رہی ہے, اور کچھ لوگ نیک ہیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے. عذاب آئے گا تو سب لوگ گرفتار ہوں گے. اسی وجہ سے مصلح بنو, مصلح اصلاح کرنے والے, لوگوں کو سدھارنے والے بنو. خود سدھرنے سے کام نہیں چلتا, لوگوں کو بھی سدھارو, تب عذاب سے بچو گے. یہ ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو بندر بنائے گئے, خنزیر جو بنائے گئے, یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نسل ہے وہی ان لوگوں کی نسل ہے. نہیں, وہ 3 ہی دن کے اندر مر گئے, 3 دن کے اندر وہ سب کے سب مر گئے. اللہ نے جن کی بھی صورتوں کو بدلا وہ لوگ زندہ نہیں رہے, وہ چند ہی دنوں کے اندر مر گئے. اور بندر ان سے پہلے تھے, ان لوگوں سے پہلے بھی بندر موجود تھے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں بندر ہمارے جد امجد بندر تھے, انسان پہلے بندر تھے, سب بکواس ہے, خرافات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ خود ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے میرے بھائیوں. صرف نیک بننے سے کام نہیں چلتا, دوسروں کو بھی نیک بناؤ. برائی دیکھ کر خاموش نہ رہو. اسی مسجد میں بے شمار برائیاں ہوتی. ہم نے کہا سترے کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. لا تصلی الا لسترہ, بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو. یہ نبی کی حدیث ہے, بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو. کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ کوئی آتا وہاں کھڑا ہو جاتا نماز پڑھتا ہے, بیچارے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی, کیسے جانا ابو. کوئی آ کے وہ دوسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے, کوئی تیسری صف میں کھڑا ہو کے نماز آخر پریشانی کیا ہے سترا لے کر نماز پڑھنے میں؟ کیا پریشانی ہے, کیا دقت ہو رہی ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے سترا لے کر نماز پڑھنے میں؟ آپ آگے آئیں, 2-4 یہاں وہ سترا بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں آ کے پڑھ لیں, کسی کو سترا بنا کے پڑھیں. اگر وہ پڑھ رہا ہے نماز وغیرہ, کرسیاں رکھی ہیں اس کو سترا رکھ لیں, دیوار ہے اس کو سترا بنا لیں. آخر سترا بنا کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہم کو کیا ہے؟ کیوں ہم سترا کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں آخر پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے بتائیے مجھے. کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو. اور سترا کتنا دور ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونے کی جگہ سے قدم سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری پر, 3 گز کی دوری پر. یہ نہیں کہ دوسرے سب سے لے کر یہاں سترا بنائیں ہم اس کو. یہ سترا نہیں ہے. آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے, شیطان آپ کی نماز کو کاٹ سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. اور جو بھی سامنے سے گزریں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے, آپ گنہگار ہوں گے, کیونکہ آپ نے سترا نہیں رکھا ہے. آپ نے سترا نہیں رکھا ہے. اگر سترا رکھ لیں گے تو شیطان کو اس بات کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے چلا جائے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. نہیں جا سکتا.
یہ شریعت نے یہ روک بنائی ہے, دیوار قائم کر دی ہے, شیطان نہیں جا سکتا ادھر میں. لیکن سترا نہیں رکھیں گے شیطان آپ کی نماز کو برباد کر دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی کی نماز کو نہیں چھوڑا, نبی کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آیا. ہماری نماز کی کیا ویلیو بتائیے؟ بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی, صف کے بارے میں بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں ہم نے بارہا تنبیہ کی, بھئی یہ درست نہیں, یہ درست نہیں, یہ درست نہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں تو اپنے بغل والے کو بھی نہیں صحیح کہہ سکتے کہ بھئی ایسے نہیں کھڑا ہونا, ایسے کھڑا ہونا. بھئی سترہ تم نہیں رکھے تھے, ایسے سترہ رکھ کے نماز پڑھنا, یہ بتا بھی نہیں سکتے کیا کہ میں ہی سب کو پکڑ کے بتاؤں گا بھئی تم سترہ رکھو, تمہیں بھی سترہ رکھو, تمہیں بھی سترہ رکھو. آپ کو معلوم ہے نا, آپ کو علم ہے نا, آپ خاموشی کیوں, آپ خاموش کیوں ہیں, کیوں خاموش ہیں آخر, وجہ کیا بتائیے مجھے. آپ کو علم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, ایک حرام کام کر رہا ہے, نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے, آخر آپ اس کو کیوں نہیں بولتے ہیں بھئی سترہ رکھ کے نماز پڑھو؟ بھئی قدم سے قدم اچھے سے ملا کے رکھو, کیوں نہیں بولتے آخر؟ کیا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے یہ چیز؟ کیا آپ کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے؟ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے, برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے. لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ, اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا, سب لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے. اس کے بعد تم اللہ کو پکارو گے, اللہ کے سامنے رو گے, چلاؤ گے, چیخو گے, اللہ سے مدد مانگو گے, اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اللہ سے دعا کرو گے, اللہ تمہاری دعا بھی نہیں سنے گا. امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ شریعت کا, اسلام کا ایک ستون ہے. اسی بنیاد پر ہم کو خیر امت, سب سے بہترین امت اسی وجہ سے کہا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تم سب سے بہترین امت اس وجہ سے ہو کیوں تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے, اسی وجہ سے تم بہترین امت ہو. اگر ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے, برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے, تو ہم بہترین امت نہیں رہ جائیں گے. بنی اسرائیل کو سب سے بہترین امت اس وقت کہا گیا تھا, لیکن کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ برائی دیکھ کر بھی بری چیزوں سے منع نہیں کرتے تھے. ان کا انجام کیا ہوا, کیا انجام ہوا بنی اسرائیل کا بتاؤ؟ لبئس ما کانوا یفعلون, یہ بہت برا کام کرتے تھے. داؤد کے زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی, موسیٰ کے زبان کے ذریعہ لعنت کی گئی, ہمارے نبی کی زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کو دیکھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے. ہمارا بھی حال یہی ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے. سب جانتے ہیں لیکن منع نہیں کر رہے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں. بتلائیے میرے بھائیو, امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ سب سے ضروری چیز ہے. آپ کو جس بات کا علم ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھائیں, اچھے سے سمجھائیں. اور اپنے گھر کے افراد ہیں تو اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو ماریں بھی, غلط کام کے لیے اس کو ماریں بھی. نماز نہیں پڑھ رہا ہے, 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نبی نے کہا کہ اس کو مارو, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن ہم کو نہیں پرواہ ہے. تو بات دوسری طرف چلی گئی. ہم نے کہا جن لوگوں نے منع کیا اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا, اور جو لوگ عذاب کو دیکھ کر خاموش رہے, بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر لیا. لہذا اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے. خود بھی نیک بننا ہے, دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ یہ تھے. وہ اس وقت کے بہترین جو علماء تھے, عوام تھے, ان لوگوں نے ان کو منع کیا, نہیں مانے, اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم میں سے ہر ایک کو انجام دینے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.